أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على صل على محمد محمد وعلى وآل محمد محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ خیریت سے ہیں آپ؟ علی عباس محمد افنان لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا، آپ کیسے؟ الحمدللہ۔ علی زہرا، رئیس زہرا، صائم بطول، تمام خواتین رضوی دوستان خوب هستی شما؟ سلام باشید، همیشه سالم و سرحال و پیروز و تندرست باشید انشاءاللہ و همیشه وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی داشته باشید انشاءاللہ۔ خب ہماری گفتگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں چل رہی تھی اسم کی مبحث چہارم، اسم کی ایک تقسیم تھی، اسم یا متصرف ہوتا ہے یا غیر متصرف۔ اسم متصرف یعنی اس اسم کو کہتے ہیں جس کا تثنیہ بھی آتا ہو، جمع بھی آتا ہو۔ موبائل جمع کرا دوں گا، آج یاد رکھنا، کل بھی تم سو رہے تھے ایسے اب بھی سو رہے ہو، راتوں کو دیر تک جاگ رہے ہو لگ رہا ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں جی۔ اسم متصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس کا تثنیہ بھی آتا ہو، جمع بھی آتا ہو، تصغیر بھی آتی ہو، اس کی نسبت بھی دی جاتی ہو اس کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم نے بتایا کہ اسے کہتے ہیں اسم متصرف جو مختلف شکلوں میں آ جاتا ہے، یعنی اس اسم کا تثنیہ بھی آتا ہے، جمع بھی آتا ہے، تصغیر بھی آتا ہے، اسم منصوب بھی اس سے بنتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہوئی اسم متصرف میں، یا تثنیہ، جمع، تصغیر اور اسم منصوب۔ اب اسی کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ تثنیہ کہتے کسے ہیں، وہ ہم نے پڑھا۔ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ہی جنس کے کچھ چیز اس کے آخر میں اضافہ کر کے، مفرد کے آخر میں کچھ چیز اضافہ کر کے اپنی ہی جنس کے دو پر دلالت کرے، اپنی ہی جنس کے دو پر دلالت کرے، اپنی ہی جنس کے دو پر دلالت کرے۔ یہ اہم ہے تثنیہ کی تعریف میں۔ دو تین قید ہیں اس کے اندر۔ کیا قید لگائی؟ شرط پہلا، جی کچھ زیادہ کر کے اس کے اندر کچھ بڑھانے کے بعد، یعنی علامت تانیث بڑھا کر اپنی ہی جنس کے دو پر دلالت کرے، اپنی ہی ذات کے، اپنی ہی جنس کے دو فرد پر دلالت کرے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر رجل، ایک مرد کو کہتے ہیں جب ہم اس کے آخر میں کچھ بڑھا دیا ہم نے علامت تثنیہ رجلانے، تو اب جو رجلانے میں اب یہ ہے تثنیہ۔ تو تثنیہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس کے آخر میں کچھ بڑھا کر، اس کے کچھ بڑھا کر وہ اپنی ہی جنس کے دو فرد پہ دلالت کرے۔ اب یہ دو مرد ایک ہی جنس ہے نہیں؟ رجلان دو مرد ہوئے نا، یا ایک عورت ایک مرد کو رجلان کہیں گے؟ نہیں، دو مرد، دو، اگر ایک مرد ایک عورت ہے بھلے ہی دو ہیں تو آپ اسے رجلان نہیں کہہ سکتے، آپ کو کہنا پڑے گا رجلون و امرأتون، امرأتن، آپ کو ایسے کہنا پڑے گا، ایک عورت اور ایک مرد، عورت اور مرد، ان دو کو ایک جگہ کر کے آپ رجلانے کہہ کے آپ سوچیں کہ رجلانے یعنی ایک مرد ایک عورت، نہیں، اپنی ہی جنس کے دو مرد، امرأتانے دو عورتیں، جی اپنی ہی جنس کے دو پر دلالت کرے۔ تو ان شرطوں کو یاد رکھیے گا۔ انہوں نے کہا کچھ چیز بڑھا کر، علامت تانیث بڑھا کر۔ اب اگر کسی کلمے میں علامت تانیث یہ ہے نا، الف نون مقصورہ یا ماقل مفتوح اور نون مقصورہ، اب اگر کسی کلمے کے اندر یہ ہوں لیکن یہ اصلی ہوں، کسی میں مثلا یا اصلی ہو، جیسے اسنین میں یا اصلی ہے، تو کیا وہ تثنیہ ہے؟ کہا نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا زائدہ ہونے چاہیے یہ، ٹھیک ہے؟ حسین میں نون ہے، حسین میں نون ہے، تو کیا وہ تثنیہ ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ نون اصلی ہے، وہاں نون اس کا اصلی ہے، اور تثنیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ زائد علامت تانیث ایکسٹرا ہوں، الگ سے لگائی جائیں، زائدہ ہوں، یہ اصلی نہ ہو۔ یہ شرط ہو گئی۔ دوسرا کیا کہا تھا؟ اب دو پر دلالت کریں، دو اپنی ہی جنس کے دو فرد پر، اپنی ہی جنس کے دو پر لہذا ملک کا نام ہے بحرین، ایک ملک کا نام ہے بحرین، تو کیا بحرین تثنیہ ہے جبکہ اس میں یہ یا نون ہے ہی؟
کہ نہیں، کیونکہ یہ دو پر دلالت نہیں کر رہا. بحرین ایک ان کا نام ہے، نہ کہ بحر و بحر دو سمندر. ٹھیک ہے، نہیں جی دو پر دلالت نہیں کر رہا. یا مثال کے طور پر دو پہ دلالت بھی کرے، دو پر دلالت بھی کرے اور اس میں یہ زائدہ بھی ہو، یہ زائدہ بھی ہو، لیکن جنس ایک نہ ہو. جنس ایک، مغرب اور عشاء دو الگ الگ جنس ہے نا. مغرب الگ ہے، عشاء الگ ہے. مغرب کی نماز مغرب کی ہوتی ہے 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت. جنس ایک تھوڑا ہی ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیے مغربین، مغربین. مغربین. آپ نے مغربین کی نماز پڑھ لی تو مغربین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی. بتائیے مغربین دو پہ دلالت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ ایک مغرب ایک عشاء دو پہ دلالت بھی کر رہا ہے. یا اور نون زائدہ بھی ہے، تو کیا یہ تسنیہ ہے؟ کیا یہ تسنیہ ہے؟ کیوں؟ تب بھی یہ تسنیہ نہیں کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جنس ایک نہیں ہے. مغرب ایک الگ چیز ہے، عشاء بھلے ہی دو پہ دلالت کر رہا ہے، بھلے ہی اس میں یا نون مثلا زائدہ ہے، پھر بھی یہ تسنیہ نہیں کہلائے گا. کیونکہ تسنیہ کی تعریف میں شرط لگائی ہے. پہلا، مفرد کے آخر میں علامت تسنیہ زائدہ ہو. دوسرا، دو پہ دلالت کرے. پہلا دو پہ دلالت کرے، دوسرا اس میں دو پہ دلالت کرنے کے لیے کچھ چیز بڑھائی جائے، یعنی علامت تعریف بڑھا کر دو پر دلالت کرے. اور تیسری شرط، وہ دو ایک ہی چیز کے ہونے چاہیے تو تسنیہ کہلائے گا. مثلا آپ دیکھیے مسلمانے، کیا مسلمانے، یا نسب جیسے مسلمین تو مسلمان. اب بتائیے دو پہ دلالت کر رہا ہے، دو پہ دلالت کر رہا ہے. الف و نون زائدہ بھی ہے، کچھ بڑھا کے دلالت کر رہا ہے. جی ایک ہی جنس ہے نا، مسلم و مسلم، دو مسلم ایک ہی جنس ہے نا مسلمان. ایسا تو نہیں ہے مسلم کافر کو مسلمان کہیں گے، نہیں. سمجھ میں آیا؟ لہٰذا اسی لیے آپ ان کو آگے جا کے دیکھیں گے. مغربین جیسے کلمات جو دو پہ دلالت بھی کرتے ہیں، علامت تسنیہ اس میں بڑھائی بھی ہوتی ہے پھر، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ تسنیہ نہیں ہے کیونکہ ایک جنس سے نہیں ہے. اس لیے ہمیں بعد میں بتائیں گے شبہ تسنیہ کہیں گے، تسنیہ جیسا. تسنیہ حقیقی تسنیہ نہیں جو ہم نے بتائی، تسنیہ جیسے میں رکھا جائے گا اس کو بھی. یہ ہم نے پڑھ لیا، آج جو ہم پڑھ بھی لیا، عبارت بھی پڑھ لی، لکھ بھی لیا. آج جو بات یہ ہے کہ تسنیہ بنانے کا طریقہ. انہوں نے کہا کہ اس میں متصرف وہ اس میں جس کا تسنیہ، اب اس میں متصرف کم تسنیہ بنانے چلے تو کیسے بنے گا؟ علامت تانیث ایسے بڑھا دیں گے یا کچھ کا طریقہ ہے؟ کہا کہ کچھ میں تو ایسے ہی بڑھا دیں گے، جیسے مسلم کے آخر میں الف و نون بڑھا دیا نہیں بڑھا دیا؟ مسلم کے آخر میں ڈائریکٹ ایسے الف و نون مقصورہ بڑھا دیا ہو گیا مسلمان، جیسے کل میں نے بتایا تھا. لیکن بعض جگہ ایسے ہیں جیسے حادی میں، حادی کیا اس کا تسنیہ میں ایسے ہی بن جائے گا ڈائریکٹ لگا دیں گے؟ کہا نہیں، کہا کہ کیونکہ اس کا لام الفعل حذف ہوا ہے، لام الفعل حذف ہوا ہے تو واپس لام الفعل یا تھی نا تو پلٹ آئے گی، وہ تب اسے واپس لا کر تب الف پر حادیانے، حادیانے. ٹھیک ہے جی. تحسین میم آئی؟ آ گئی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. زیادہ ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پرجوش تقریریں ہو رہی ہیں، جو آواز اتنی بیٹھی ہوئی ہے. نہیں آگا میں خراب ہے. مائک خراب ہے، گلے کی خرابی لگ رہی ہے مجھے تو. جی مجلس کا میں خراب ہے تو میرا گلا خراب ہوگا. اچھا وہ گلا کھینچ رہا ہے. اچھا تو بولیے ان سے کہ اس کا کو بڑھائیں اور اس پہ کور چڑھائیں مائک کے اوپر. وہ جو گتی سی آتی ہے وہ چڑھا دیں گے تب نہیں آگے ہوگا، کھینچے گی آواز. جی آگا 2 دن پہلے بھی بولا تھا لیکن وہی میک لگا دیتے ہیں، کیا کروں. نہیں تو اس مائک کے اوپر وہ چڑھا دیتے ہیں نا وہ کور، تب نہیں کھینچتا ہے وہ آواز. تسنیہ مختلف مقامات میں تسنیہ بنتا کیسے؟ مختلف مقامات میں تسنیہ بنتا کیسے؟ آپ نے اس کی ایک تقسیم پڑھی تھی نا، صحیح
اور شبہ صحیح جہاں پہ آپ نے اس میں مقصور، اس میں منقوص، اس میں ممدود، اس میں صحیح، اس میں شبہ صحیح، اس میں کیا نہ وہ ان کا تسمیہ بنانے کا الگ الگ کا طریقہ پوچھیں گے، پھر بتائیں گے کہ اس میں منقوص کا تسمیہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ آئیے تو صحیح، اس میں صحیح و شبہ شبہ صحیح، صحیح، اس میں صحیح اور شبہ صحیح، اس کا تسمیہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کا تسمیہ بنانے کے لیے ان کے آخر میں ڈائریکٹ لگ جائے گی، یعنی ان کے آخر میں علامت تسمیہ تو لکھوا چکا ہوں نا، الف نون مقصورہ یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مقصورہ، ٹھیک ہے آخر میں علامت تسمیہ۔ جیسے میں نے لال سے لکھ دیا ہے، لال کی تو مثالیں لکھتا ہوں، چلیے بہرحال جیسے آپ نے دیکھا اسد ہے، اسد صحیح ہے نہیں بھائی؟ اسد جی کسے کہا تھا؟ جس کا آخری حرف صحیح ہو، یعنی حرف علت نہ ہو، تو یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور شبہ صحیح کی تعریف کیا بتائی تھی، کوئی بتائے گا؟ زبیون، یا ٹھیک ہے جس میں یا ماقبل ساکن ہے، واو اور یا ماقبل ساکن۔ اسد کی تسمیہ کیا آ جائے گی؟ اسدان، اسدان، ڈائریکٹ مل گئے نہیں اسد کے آخر میں؟ جی زبیون تھا شبہ صحیح، زبیون، اس کی آ جائے گی زبیان، ہے نہیں؟ کیا ہو جائے گا؟ زبیان، زبیان، یعنی زبیون کسے کہتے ہیں جی؟ ذبح کرنا، زب نہیں، زب نہیں ہے، زال بیٹے نہیں ہے، زبیون، زب کسے کہتے ہیں؟ زبیون، ارے زور سے بولو، کانفیڈینس سے بولا کرو، ہرن کو بولتے ہیں، کسے بولتے ہیں؟ ہرن ہرن، کو بولتے ہیں زبیون۔ اب یہ زب ایک ہرن، زبیان دو ہرن، ہرن تو جانتے ہیں نا، ڈیئر، DEER، جی وہی ہرن جس کی چال سے محبوب کی تشبیہ دی جاتی ہے، میرے محبوب کی چال چلیے ہرنی کسی ہے، ہرنی کو کبھی چلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے کسی نے؟ کہاں دیکھا؟ کبھی ہرنی کو چلتے ہوئے دیکھنا یا نیل گائے کو بھی چلتے ہوئے دیکھنا، کیسے لچک لچک کے، کیسے نزاکت کے ساتھ، اگر اسے بتکا دو جیسے اچھل کے بھاگے گی، یوں ترچھی اچھلے گی، ایسے اتنی نزاکت ہوتی ہے، آدمی فدا ہو جائے اس کی حرکتوں پر، ایسی ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جی اگر میں نے دیکھا ہے، آپ نے کہاں دیکھا؟ اگر یہیں پہ گئی تھی گھومنے تو وہاں پہ دیکھا تھا۔ چلیے اب اس میں منقوص تھا نا، پڑھا تھا اس میں منقوص، اس میں منقوص کی دو صورتیں ہیں نا، کبھی کبھی لام الفعل حذف ہو جاتا ہے نہیں، کبھی کبھی ہاں اور کبھی نہیں ہوتا، مثال کے طور پر آپ دیکھیے لام الفعل حذف نہ ہو، اگر لام الفعل حذف نہیں ہے تو اس کا تسمیہ کیسے بنائیں گے؟ آئیے ڈائریکٹ اس کے آخر میں ایسے اسی کی طرح بنائیں گے، اسی کی طرح مثال کے طور پر الہادی، کیا کریں گے؟ آئیے اس کا تسمیہ بنانے کے لیے آخر میں علامت
تأنیث. اس کا مؤنث بنانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ آخر میں تسنیہ مؤنث کر رہا ہوں, تسنیہ بنانے کے لیے اس کے آخر میں علامت ہے, میں تانیث لکھ رہا ہوں, کوئی کہہ نہیں رہا لا حول ولا قوت, علامت تسنیہ. مثال کے طور پر الہادی ہے, کیا ہے الہادی, الہادی ہے نہیں ہے, لام الفعل یا ہے نہیں, لام الفعل کیا ہے یا. اب اس کا تسنیہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے, ڈائریکٹ اس کے آخر میں مل جائے گی کیا علامت تسنیہ, الہادیانی. الہادیان. ہادیان, الہادیان یعنی دو ہادی, ہدایت کرنے والے. لیکن اگر منقوص محذوف اللام ہوئے, اس کا لام پہ حذف ہو, محذوف اللام لام پہ حذف ہو, لام الفعل حذف ہو تو کیسے, تو پھر لام الفعل پلٹ آئے گا, تسنیہ بناتے وقت لام الفعل پلٹ آئے گا. پلٹ آئے گا. اسی لیے قاعدہ بولا گیا کہ تسنیہ اور تصغیر کلمات کو ان کی اصل کی طرف پلٹا دیتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل کیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں, جیسے شمس ہے, کیا ہے شمس. اس کا تصغیر کیا ہے شمیستن سے آتی ہے مثلاً ہے, تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ مؤنث ہے, یہ مؤنث ہے, اصل کی طرف پلٹا دیتا ہے تسنیہ. اگر کسی کلمے کی اصل کا پتہ لگانا ہے کہ یہ کلمے کی اصل کیا ہے, تو اس کا تسنیہ دیکھ لیجیے, پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کچھ حذف ہوا تو نہیں ہے. مثال کے طور پر اسد آنے میں آپ دیکھ لیجیے تسنیہ, آپ کو دکھ جائے گا اسد سے کچھ حذف نہیں ہوا ہے, لیکن جب یہاں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. مثال کے طور پر تسنیہ بناتے وقت طریقہ. لام فعل پلٹ آئے گا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہادن, کیا آدم. ہادن, لام فعل حذف تھا, اب اس کا آپ تسنیہ بنائیں گے تو ہو جائے گا ہادیان. ہادانی. وہی ہادانی کی وہی حرکت کر دیا آپ نے, آپ نے ایسے الف نون بڑھا دیا, نہیں لام الفعل حذف ہے نا, وہ پلٹ آئے گا, یا کی یا پلٹ آئی وہ یا ہادیان, سب لگائیں گے الف. اب یہ ہادن ہوا کیسے تھا, میں بہت بار بتا چکا ہوں, پھر سے ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ الہادی میں تو یہ حذف نہیں ہوئی, ورڈ سیم ہے, کلمہ سیم ہے, الہادی اور ہادی کلمہ سیم ہے, معنی بھی سیم ہے. ہادی الہادی ہدایت کرنے والا, ہادی یعنی ہدایت کرنے والا, تو پھر یہاں الہادی کیوں اور یہاں ہادن کیوں, مٹا دوں یہ. جی. دیکھیے جی ہادیان الہادیان, ہادیان سیم ہے نہیں ہے, بس الف لام کا فرق ہے. آئیے جیسے رجل الرجل, امرأہ الامرأۃ الامرأۃ, مٹا دوں یہ جلدی سے. جی اگر مٹا دیں. جب جلدی جلدی کرنے لگوں, اکیلے ڈھونڈنے لگوں, تو تجربے کار لوگ سمجھ جاتے ہیں, یعنی تجربے کار لوگ کون, جو پہلے سے میری کلاس میں شریک رہتے ہیں, انہیں معلومات انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیوں جلدی جلدی کر رہا ہے, کیوں ہل رہا ہے. چلیے بہرحال یاد ہے کون سا قاعدہ ہادی نسل میں کیا تھا, ہادی نسل میں تھا ہادیانی. ہادیون, ہادیون تھا, کیا تھا ہادیون. قاعدہ ہلال کا یہ ہے کہ یہ ضمہ یہاں پہ دشوار ہے, ضمہ یہاں پر سخت ہے, ضمہ یہاں پر
سخت ہے. اس لیے ضمہ گر گیا. تو یا ساکن بچی نہیں بچی؟ یا ساکن بچی نہیں. جی. اور تنوین کا نون ساکن بچا. تنوین کا ساکن. ایسے ہی تو ہوگا بھائی. ہادیون لکھا ہی تو ایسے. تنوین کی تعریف یاد ہے؟ تنوین ایک ایسا نون ساکن ہے جو لکھا تو نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے. تو ہادیون میں نون لکھا تو نہیں گیا لیکن پڑھا کیسے جا رہا ہے؟ ہادیون. کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ہادیون. لکھائی تو ایسے جاتی ہے تنوین لیکن پڑھتے کیسے؟ ہادیون. تو ایسے ہے نا اصل میں ہے یہ ہادیون. ہادیون لکھا ایسے گیا لیکن پڑھا تو ایسے جا رہا ہے نا ہادیون. قاعدہ ضمہ یہاں پہ دشوار ہے, سخت ہے, اس لیے گر گیا. تو یا ساکن بچی؟ یا ساکن بچی کہ نہیں؟ جی. قاعدہ اعلان آپ جانتے ہیں کہ جب یا بھی ساکن نون بھی ساکن. تنوین کا نون ہوتا ہی ایک ساکن ہے. تنوین کی تعریف کیا ہے؟ تنوین ایک ایسا نون ساکن ہے جو لکھا تو نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے. نون تنوین کا نون ساکن یا بھی ساکن. قاعدہ یہ ہے کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو حرف علت گر جاتے ہیں. مثلا تو یا گر گئی. یا گری تو کیا لکھا گیا؟ کیا پڑھیں گے آپ بتائیے؟ یا گرانے کے بعد یہی تو ہے ہادین. اب آپ جانتے ہیں کہ تنوین کو ہاتھ ایسے لکھتے ہیں. اب یہ ہادین زیر والی تنوین ہے نا, اور زیر والی تنوین کو ایسے لکھتے ہیں. زیر والی تنوین کو ایسے لکھتے ہیں. ایسے ہوا یہ ہادین. کیسے ہوا؟ ایسے ہوا یہ ہادین. ورنہ اصل میں کیا تھا؟ ہادیون تھا. ہادیون. اب یہاں پہ حذف ہوا. یہاں پہ کیوں حذف ہوا؟ کیونکہ ہادیون میں یہاں پہ ضمہ تھا. ضمہ دشوار ہے, سخت رہتا ہے یہاں کے اوپر, اس لیے آپ کو ضمہ گرا دیتے ہیں. یا ساکن رہ جاتی ہے. تنوین کا نون ساکن. دو ساکن ایک جگہ ہوئے تو یا گر گئی ہادین, اور اس کو دو زیر کی تنوین کے اعتبار سے کی صورت میں ایسے لکھ دیتے ہیں ہادین. اب سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ چلیے ہادین میں سے تو یا گر گئی, یا پہ ضمہ دشوار تھا, یہ کر کے مثلا یا گرا دی, تو یہ الہادی میں کیوں نہیں گرائی؟ الہادی میں کون بتائے گا کیوں نہیں گرائی؟ بولیے آن لائن والا کون بتائے گا الہادی میں سے کیوں یا نہیں گرائی؟ یا اصلی ہے. جی یا اصلی ہے. یا اصلی ہے. تو یہاں بھی تو یا اصلی تھی, آدھا یا تھا. صاحب تحصیل میں بتائیے یہاں سے تو یا گرا دی. اضافہ ہے آقا. جی الف اور لام اضافہ ہے. ہاں احسن. آپ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر رجلون ہے. کیا ہے؟ رجل. رجلون ہے. لیکن اسی رجلون پہ الف لام آ جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ الرجل. الف لام کے ہوتے ہوئے تنوین نہیں آتی. اب آپ وہ لوگ جو کہتے ہیں السلام علیکم وہ غلط کہتے ہیں. کیوں؟ آپ اگر الف لام نہ لگائیں تو کہیے سلام علیکم, تو کہیے سلام علیکم. لیکن اگر اس پر الف لام آ جائے تبھی تنوین نہیں آئے گی, پھر کہیں السلام علیکم. جس کلمے پہ الف لام ہوتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتی. اب بغیر الف لام کے تھا اس لیے اس پہ تنوین تھی. ہادیون اس لیے یا کا ضمہ گرانے کے بعد تنوین کا نون ساکن اور یا ساکن تھی, اس لیے التقاء ساکنین ہونے کی وجہ سے یا کو گرانا پڑا. لیکن اگر اسی ہادیون پر الف لام آ جائے تو تنوین تو نہیں آئے گی, پھر الہادیو رہ جائے گا. کیا رہ جائے گا؟ الہادیو. ہادیون الہادیو تنوین گر جائے گی الف لام کی وجہ سے. اب الہادیو ہے قاعدہ وہی کہ ضمہ یہاں پہ دشوار ہوتا ہے لہذا ہٹا دیا. کیا بچا؟ الہادی. اب یہاں کو حل کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ دو ساکن تھوڑے ہی ہیں جو گرائیں گے, کیونکہ تنوین کا نون ساکن یہاں ہے ہی نہیں, اس لیے یہاں پہ نہیں گرا. تو ہادیون ہادین اور الہادی سیم ہے, بس اس میں الف لام نہیں ہے, اس میں الف لام ہے. یہاں الف لام نہ ہونے کی وجہ سے تنوین تھی, ضمہ گرنے کی وجہ سے دو ساکن ہو گئے تھے اس لیے گرانا پڑا. لیکن یہاں پہ یہ پرابلم نہیں ہے. صحیح ہے نہیں؟ سما فاطمہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس کلمے پہ الف لام ہو اس پہ تنوین نہیں آتی. ہمیشہ یاد رکھیے گا سب لوگ, ٹھیک ہے جی. وصلی اللہ علی
محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلیکم السلام. جی عالیہ زہرا سمجھ میں آیا؟ جی آغا الحمدللہ آ گیا کیا سمجھ میں آیا؟ جو آپ نے سمجھایا. ٹھیک ہے. اور مجھے بھی ایک بات سمجھ میں آ گئی. جی مجھے بھی ایک بات سمجھ میں آ گئی. وہ کیا؟ اچھا چندر کاٹتی ہے. کاٹتی بھی ہے. ٹھیک.